اس میں آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کا بیہیویئر میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ خود کو زیادہ ٹائم دیں، سوشل میڈیا کو کم ٹائم۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشنٹ کو آپ نے اگر یہ ہے میں ڈال دی ہے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیشنٹ ریکور کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عوامی خبر کے ساتھ میں ہوں سہیل منال۔ ناظرین، پاکستان میں نفسیاتی امراض جو ہے آئے روز وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے انسان نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ نشواز زاہد موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ بتائیے گا کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہیں یہ کس وجہ سے جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں، اور پاکستان میں ان کی شرح جو ہے نا کہاں تک پہنچی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر دو مریض آئیں تو دونوں کسی ایک ہی وجہ سے نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوئے ہوں۔ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جینیٹکس کی وجہ سے یا ایک آپ کے آب و اجداد میں کوئی بیماری چلتی آئی ہے اور وہ آگے آپ میں منتقل ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے جس کو ہم جینیٹکس میں انوالو کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کوئی لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسا ٹراما فیس کرتے ہیں، کچھ ایسے فیزز سے گزرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے کٹ آف ہوتے جاتے ہیں اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں کہ وہ یا ایک سوسائٹی سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹ ان کو ان ریٹرن میں کچھ اور مل رہا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں بھی بہت سے لوگوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اکانومیکل ایشوز بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ نارمل انسان جب نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا ہے اس کے سمٹم کیا کیا ہوتے ہیں؟ نفسیاتی مسائل میں جب کوئی بھی بندہ جاتا ہے یا کسی بھی سائیکولوجیکل ایشوز میں جاتا ہے تو اس کے سمٹمز یہ ہوں گے کہ سب سے پہلے اس کے بیہیویئر میں، اس کی تھنکنگ میں چینج آتا ہے، اور جب اس کی تھنکنگ اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ چینج آپ کو اس کے بیہیویئر میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، 22 سال کا ینگسٹر ہے یا 23 سال کا ہے یا اس سے 18 سے ابو کا کوئی بچہ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ فیملیز یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہنسمکھ تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، اس کا فرینڈ سرکل بہت وسیع تھا، گھومنا پھرنا اور اس طرح کی چیزیں اس کو پسند تھی، بٹ کچھ ٹائم ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ ٹائم بعد یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد یہ بندہ کٹ آف ہو گیا ہے، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اس نے چھوڑ دی ہے، علیحدگی اس نے اختیار کر دی ہے، زندگی کے وہ جو ینگ تھے جو اس کے یہ اہم تھے ان سے یہ یا تو یقی اختیار کر چکا ہے، اور ہنسنا بولنا اس نے چھوڑ دی ہے۔ اس میں آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کا بیہیویئر میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ایک آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ چیچیے ہو جاتے ہیں، آپ کو سامنے والے کی بات پسند نہیں آ رہی ہوتی، ہو سکتا ہے اگلا بندہ آپ کے نفع کی بات کر رہا ہو، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہو، بٹ آپ اس ٹائم پہ اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہیں تو بری لگی ہوتی ہیں، آپ ان چیزوں کو نیگیٹو وے میں یہ ہوتے ہیں، چاہے کتنی بھی پازیٹیو چیز ہوگی، کتنا بھی اس میں آپ کی یہ بہتری ہوگی، لیکن آپ اس چیز کو نیگیٹو یہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ ایک سینٹر چلا رہی ہیں، ریہیبلیشن سینٹر، آپ کے پاس میں اس طرح کے مریض جو ہیں وہ آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مریض جو کسی ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا یا نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا اس کو ٹھیک ہونے میں میکسیمم اور منیمم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو ہم یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ پیشنٹ خود کو کتنا ریکور کرنا چاہتا ہے۔ پہلے سب سے پہلے جو ہے نا پیشنٹ کی اپنی ول پاور آ جاتی ہے۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشنٹ کو آپ نے اگر یہ ہے میں ڈال دی ہے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، یا 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ میں پیشنٹ ریکور ہو جائے گا۔ نفسیاتی مسائل ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں اکثر میں فیملیز کو یہ بتاتی ہوں کہ پیشنٹ ریکور کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا، اور جو پیشنٹ ریکور کرتے الحمدللہ ہمارے بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے اور وہ ریکور ہو چکے ہیں۔ ان کی ریکوری کی ایک ہی مین وجہ ہوتی ہے کہ یہاں سے علاج کرانے کے بعد جو کیئر، جو پروٹوکول ہم فیملیز کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ہر 15 ڈیز بعد ان کو چیک اپ کروانا ہے، ان کو اس طرح سے ان کا گھر میں خیال رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں وہ فیملیز کرتی ہیں۔ ٹائم پیریڈ جو جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، ٹائم پیریڈ کوئی نا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی بیماری، جیسے ہر
آپ ہیں، آپ کی شخصیت مختلف ہے، آپ کی شخصیت میں کچھ اور چیزیں، میں ہوں میری شخصیت میں کچھ اور چیزیں، کوئی تیسرا بندہ اس کی شخصیت میں کچھ اور چیزیں. تو جیسے سمپل اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو شاید پیناڈول کی گولی کھانے سے ایک دم ٹھیک ہو جائے، اور مجھے اگر ہو جاتا ہے تو مے بی میں 2 ماہ 3 ماہ اسی چیز سے گزرتی ہوں. تو یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں، اس میں ہم کوئی بھی ٹائم پیریڈ مختص نہیں کر سکتے. یہ جو ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن کیا ہے؟ اس کو عام انسان جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے ہیں، تو جی. یہ ڈپریشن بھی کوئی خطرناک حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈپریشن کو سیریس نہیں لیتے واقعی میں کچھ لوگ، اور ڈپریشن کے لاسٹ اسٹیجز پہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس حد میں ہوتے ہیں کہ آپ یہ مطلب لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہ کوئی تھیراپی ان پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، ان پہ کام نہیں آ رہی ہوتی، کوئی میڈیکیشن ان پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی، اور تب ریاض پہ جا کے ڈاکٹرز ان کو ای سی ٹی کی طرف ریکمینڈ کر دیتے ہیں، الیکٹرک تھیراپی جو ہوتی ہے اس کی طرف ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. کن چیزوں پر نظر رکھی جائے تو ان پر جو ہے نا قابو پایا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں پہ قابو پانے کی یہ سب سے پہلے تو جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی چھوٹی سی اگر فیملی بھی، اگر 3 لوگوں کی فیملی ہے یا 4 لوگوں کی فیملی ہے، تو آپ خود کو زیادہ ٹائم دیں، سوشل میڈیا کو کم ٹائم دیں، کیونکہ آج کل مین جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. اس کی مین یہ ریزن کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایشوز کریٹ ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ ہیں، آپ اپنے موبائل پہ میں بھی فیس بک سے آئی ہوں، کوئی بچہ ہے تو وہ میں بھی کارٹون دیکھ رہا ہو، آپ کی اگر وائف ہیں تو وہ میں بھی کوکنگ میں مشغول ہوں اور انہوں نے بچے کو کارٹون لگا کے دیے ہیں. تو آپس میں جو کمیونیکیشن گیپ اس میڈیا کی وجہ سے آیا وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور بہت بڑی ہی پرابلمیٹک وجہ ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دوریاں آ گئی ہیں، اپنوں میں دوریاں آ گئی ہیں. جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ایشوز چلتے رہیں گے. اس سے بہتر ہے کہ میڈیا بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کو دنیا کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، بٹ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، جس طرح نشواز زاہد نے کہا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اپنے بچوں کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، اور ان چیزوں پر اور اس طرح کے امراض سے جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سہیل مناز کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.